جی میں فعال ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار بائی فعال ملک۔ آج کا موضوع ہے عمران خان کا این آر او اور پی ڈی ایم کا گجرانوالہ میں جلسہ۔ تو آئیں ان حالات کو دیکھتے ہیں کہ عمران صاحب کیا فرماتے ہیں اور جلسے میں کیا کچھ ہوا۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس جلسے سے پہلے اور اس جلسے کے دن یہ فرما رہے تھے کہ میں این آر او نہیں دوں گا، اگر میں این آر او دے دوں تو میری حکومت 3-4 سال رہ سکتی ہے۔ تو یہ 3 یا 4 سال کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیے، یہاں پر سے ان کی بکھلاہٹ کا واضح اشارہ ملتا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ آلریڈی 2.5 سال گزار چکے ہیں، اور اگر ان کی حکومت برقرار رہتی ہے تو ان کے پاس 2 سال کا ٹائم پیریڈ پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ آخری جو 6 مہینے ہوتے ہیں وہ تو الیکشن کی نظر ہو جاتے ہیں۔ تو عمران خان جو ہیں اب اقتدار کے مزے 3 سے 4 سال لینے کے لیے بےتاب ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ اندازہ نہیں کہ ان کی اس گفتگو سے کتنی چیزیں عیاں ہو رہی ہیں۔ رہا سوال ان کے این آر او نہ دینے کا، تو عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ این آر او جنہوں نے دینا تھا وہ دے چکے اور جنہوں نے لینا تھا وہ لے چکے۔ کبھی کسی ملک کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ ایک بندہ جیل سے جو ہے وہ دوسرے ملک سٹیٹ فلائی کر جائے اور وزیر اعظم یہ کہتا رہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا، پھر اس کے ساتھ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اور بھی جتنے لوگ ایکیوز تھے وہ سب باہر ہیں۔ اب کون ہے اس وقت جیل میں، یا کون ہے ایسا جو اس وقت مشکل میں ہو؟ اس وقت صرف عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی اور اس کے ساتھ میں جو چلنے والے لوگ ہیں وہ مشکل میں ہیں کہ آل ٹوگیدر سینیریو جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ جو ہے وہ آج قومی اسمبلی، یعنی جس دن پی ڈی ایم کا جلسہ تھا، تو قومی اسمبلی میں آپ تشریف لے گئے، حالانکہ اپوزیشن جو تھی وہ وہاں پر موجود ہی نہ تھی، تو آپ کو تب بھی کسی نے تقریر نہیں کرنے دی۔ آپ وہاں پر جو کہنے کے لیے گئے تھے آپ کو واپس جانا پڑا۔ تو یہاں سے آپ کی حکومت کی ناکامی اور آپ کے ساتھ چلنے والے لوگوں کی ناتجربہ کاری عیاں ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ ان سے ڈیل کر رہے تھے انہوں نے اب ان سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب وہ نیوٹرل ہیں، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ صرف وہاں تک ساتھ ہیں جہاں تک قانون اجازت دیتا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کو پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے کوئی شولڈر مہیا نہیں کریں گے۔ تو عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں کچھ انسٹرکشنز جاری کی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نوٹس دیجئے، ہم پھر آپ کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ تو ابھی تک جو ہے وہ ان کے بارے میں مزید کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اب عمران خان دوسری طرف دیکھتے ہیں تو وہاں سے ان کو انتہائی مایوسی اور اس کے علاوہ ان کو کچھ حاصل نہیں۔ یہ پی ٹی آئی کا جلسہ تھا جب پی ٹی آئی حکومت میں نہیں تھی، تو آج ان کے وزراء کہہ رہے تھے کہ گجرانوالہ میں جو جلسہ ہوا اس میں بہت ساری جگہیں خالی تھی، تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ اطلاع ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے جلسے میں بہت ساری جگہیں خالی سامنے نظر آ رہی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جلسے کو دنیا نے کیسے کور کیا۔ تو گارڈین نیوز پیپر نے اس طرح سے کور کیا کہ پاکستان یونائٹڈ اپوزیشن پروٹیسٹ اگینسٹ عمران خان رول۔ تو آج ہماری جو ہے وہ دنیا میں بہت نیک نامی ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ فارمر پرائم منسٹر نواز شریف ایکیوزز ملٹری، یعنی ملٹری مین اسٹیبلشمنٹ یا پاکستانی فوج جو ہے اس کو، سابق وزیر اعظم نے یہ الزام لگایا کہ اس نے ان سے اقتدار چھینا ہے اور انہوں نے عمران خان کو اقتدار میں لایا ہے۔ تو یہ کتنی ہمارے لیے شرمندگی کی جو ہے وہ بات ہے۔ جو پاکستانی ملک سے باہر رہتے وہ کس طرح سے دوسری نیشن کے سامنے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر پائیں گے، جو بہت مشکل ہے۔ آگے اخبار لکھتا ہے کہ اینٹی گورنمنٹ ڈیمانسٹریشن پاکستان آرگنائزڈ بائی اے نیو الائنس آف اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ڈریو کراؤڈز آف ٹینز آف تھاؤزنڈز آن فرائیڈے۔ تو ٹینز آف تھاؤزنڈز کا مطلب ہے کہ دسیوں ہزاریوں لوگ، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ آئے۔ اب جب یہ بتایا جائے کہ اینٹی گورنمنٹ ڈیمانسٹریشن شروع ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر کے حالات بہت خراب ہیں۔ اور پھر اس میں مولانا صاحب کی طرف سے یہ اخبار نے کوٹ کیا، مولانا فضل الرحمان لیڈر آف دی پی ڈی ایم said this is an illegal government, it has been imposed upon us by the establishment۔ تو یہاں پر کھلے بندوں جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ عمران خان کو لائے اور ہم جو ہے we reject this illegal rule۔ تو اب اس میں ہماری کتنی نیک نامی جو ہے وہ دنیا میں ہو رہی ہے، نہ جانے ہم پاکستان کے اقتدار یا اقتدار کے قریب والے لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر قانون کے دائرے میں رہ کر ہی یعنی تمام اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ہمارے جو فوجی حکمران رہے انہوں نے قانون سے
باہر نکل کے جو لیگل گورنمنٹس تھیں ان کو ختم کیا اور قانون کی حکمرانی کو پاؤں کے نیچے روندنے کی کوشش کی، اور انہوں نے روندا، اور 35 سال سے زیادہ تک وہ روندتے رہے۔ تو جو پولیٹیکلی الیکٹڈ یا جو ویسے لوگ آئے، انہوں نے بھی کوئی قانون کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ نہیں کیا، وہ بھی قانون کو اپنے یعنی ٹول کے طور پر یوز کرتے تھے، جیسے کہ نواز شریف جو ہیں وہ جسٹس کجوم کو ان کے نواز شریف کے جو احتساب الرحمان تھے ان کو لگایا کہ جو ہے وہ آپ بے نظیر اور آصف علی زرداری کو اللیگل جو ہے وہ سزائیں دیں، تو وہ ٹیپ بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ تو ہم نے کوئی ایسا لیگلی کو اچھا کام نہیں کیا ہوا، لیکن بہرحال جی ایک پیپلز پارٹی کی بہت بڑی جیت ہے کہ نواز شریف جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر آئے تھے، ان کو الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں سے اتار کے انہوں نے اس سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اب عمران خان کب جو ہے وہ پی 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 اور مسلم لیگ نواز کو جوائن کرتے ہیں، یہ دن دور نہیں۔ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس اکنامک ٹائمز ہے، تو اس نے جو ہے وہ کس طریقے کی رپورٹنگ کی، اس نے یہ کہا کہ پاکستان اپوزیشن سٹارٹس کنٹری وائڈ پروٹیسٹ، یعنی کنٹری وائڈ پروٹیسٹ ہیں، ہر جگہ پر اس حکومت کو باہر نکالنے کے، باہر پھینکنے کے لیے پروٹیسٹ ہیں۔ سپورٹر آف پاکستان اپوزیشن پارٹیز were converging on a stadium in the city of Gujranwala on Friday۔ تو یعنی ان کا بھی یہی جو ہے وہ کوریج ہے کہ وہاں پر لوگ گجرانوالہ اسٹیڈیم میں آ رہے ہیں، اور ملٹری نے جو ہے وہ ان الیکشنز کو جو کہ 2018 میں ہوئے تھے اس کو رک کیا۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت اچھا کراؤڈ جو ہے وہ اس میں گجرانوالہ جلسے میں موجود ہے۔ اب آگے انٹرسٹنگ سچویشن جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ شیخ رشید صاحب نے کل کے جلسے کے بعد اور نواز شریف کی تقریر کے بعد جو ہے فرمایا کہ نواز شریف جو ہے وہ بانی MQM2 بن گئے۔ تو یعنی یہ گیٹ نمبر 4 کے جو سپوکس پرسن اگر یہ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو کراچی کے اندر تو پہلے ہی یعنی الطاف حسین کی وجہ سے ڈسٹربنس چل رہی تھی، تو اب یہ ڈسٹربنس جو ہے وہ پنجاب میں لوگوں کے درمیان ڈالنا چاہتے ہیں۔ پریکٹیکلی یہ ملک جوڑنے کی نہیں بلکہ ملک توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو کل عمران خان جب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں گے تو یہی شیخ رشید ہوں گے، وہ کہیں گے عمران خان بانی MQM اور نواز شریف کے بعد یہ تیسرے بن گئے۔ تو یہ کب تک یہ کھیل جاری رہے گا؟ یہ ایک غیر مناسب عمل ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن شیخ رشید ہوئے جس کے دوست اس کا دشمن آسمان کیوں کرو۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ نفرتیں پھیلانے اور ملک کے نظام خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب نواز شریف کے بارے میں جو ہندوستان ٹائمز ہے اس نے بھی یہی لکھا کہ نواز شریف accuses پاکستان آرمی چیف of toppling his government addressing a rally of the PDM in Gujranwala via video link from London. Sharif accused Army Chief General Qamar Bajwa and ISI Chief Lieutenant General Faiz Hamid of rigging elections, removing his government. اب یہ ڈائریکٹ نام لے کے اور باقاعدہ جو ہے وہ یعنی اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور کیونکہ نواز شریف نے جو ہے اپنی تقریر میں یہ الفاظ کہے ہیں تو ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ ان کو مزید ہوا دے رہا ہے۔ تو اب صورتحال جو ہے وہ ہمارے لیے بحیثیت قوم بہت گمبھیر ہوگی، کیونکہ ہمارے ہاں قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ اب آئیں جلسے کی ردات دیکھتے ہیں۔ تو جلسے میں کافی لوگ ہیں یہاں پر، جتنے بھی مقررین نے تقاریر کی اس میں سب سے بہترین جو پریزنٹیشن یا تقریر تھی وہ بلاول کی تھی۔ بلاول نے جو ہے وہ تمام موضوعات کو ٹچ کیا۔ سٹارٹ جو ہے وہ بلاول نے کہا کہ کراؤڈ اور لوگ جو دیکھ رہے ہیں یعنی اکراس دا نیشن وہ یہ بتائیں کہ ان کو تبدیلی پسند آئی ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ بآواز بلند لوگوں نے کہا کہ جی ان کو تبدیلی تو پسند نہیں آئی۔ تو پھر اس کا ذکر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس حکومت کی یعنی عمران خان کی حکومت میں اکانومی جو ہے وہ نگیٹو میں چلی گئی ہے۔ تو یہ تو اس وقت بھی نہیں ہوا تھا جب 71 میں بنگلہ دیش یعنی مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور ہم 2 لخت ہو گئے، تو اس وقت بھی اتنی ہماری گمبھیر صورتحال نہیں تھی۔ پھر بلاول ریفر ٹو 2009 جو پوری دنیا میں ریسیشن تھا کہ اس وقت بھی ہماری اکانومی جو ہے وہ اتنی نیچے نہیں گئی تھی۔ پھر یہ بھی جو ہے وہ ذکر کیا کہ یہ آج جو پاکستان میں صورتحال ہے یعنی ان امپلائمنٹ جو ہے وہ ہسٹورک ہے، پاکستان میں اتنی ان امپلائمنٹ پہلے کبھی نہیں رہی، جو غربت اس وقت ہے اتنی پہلے کبھی نہیں رہی۔ تو یہ تو حقیقت ہے، کاروبار جو ہے وہ پریزنٹ بند ہے، ہر طرف بحران ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ کسی طرح سے کوئی انیشیٹو لینے کو نہیں ہے۔ اور وہ جو انہوں نے انیشیٹو لیا تھا کنسٹرکشن کا اور اس انڈسٹری کا، وہ ہمیں تو کہیں پورے ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں تو ہمیں تو کہیں کنسٹرکشن جو ہے وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔
اس کے بعد کاروبار سارے بند ہیں اور بجلی اور گیس کے بل جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ لوگوں کی جو انکم ہے اس میں وہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پا رہے. تو بلاول نے عمران خان کو ایکیوز کیا کہ انہوں نے تمام جو ہے وہ بحران پیدا کیے ہیں اور انہی بحرانوں کی وجہ سے تمام جو ہے وہ مسائل ہمارے لیے اب اتنے ہو چکے ہیں کہ اب مزید ٹائم جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو نہیں دیا جا سکتا. تو بلاول نے اپنی تقریر میں بہت سارے ایسے موضوعات کا ذکر کیا یا ان کو ٹچ کیا جو کہ بہت امپارٹنٹ تھے اور وہ ایک لیڈرشپ اسپیچ تھی. اب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان پچھلے گورنمنٹ کو ایکیوز کرتے ہیں یعنی نواز شریف کی اور پیپلز پارٹی کی. تو کہتے ہیں کہ مشرف کے اوپر جو ہے وہ یہ گفتگو نہیں کرتے. مشرف کا وہ دور تھا جب پاکستان میں ہر روز 2 سے 4 دھماکے ہوتے تھے اور صورتحال نگفتہ بھی تھی. تو اس پر جو ہے وہ یہ پی ٹی آئی بالکل نہیں بولتی ہیں کیونکہ اس کو لانے والے وہی لوگ ہیں جو کہ یہ اس طرح کی غلطیاں ماضی میں کر چکے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے وہ بلاول ٹاکڈ اباؤٹ سپورٹ پرائسز آف ویٹ جس میں غریب کسان جو ہے اس کا ذکر ہوا کہ 400 روپیہ فی من سپورٹ پرائس تھی گندم کی جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. تو پیپلز پارٹی نے کسان کو ریلیف دینے کے لیے اس کی 3 ٹائمز جو ہے وہ انکریز کر لی یعنی 1200 تک سپورٹ پرائس گندم کی لے گئے جو کہ آج جو ہے وہ 3000 ہو گئی ہے یعنی گندم کی مارکیٹ ویلیو. لیکن کسان کو وہی 1300-1350 جو ہے وہ اس کو ملتا ہے اور اگر اس کے پاس وسائل نہ ہوں تو اس کو 1300 بھی نہیں ملتا بلکہ اس کو وہی 1200 ہی ملتا ہے. لیکن مارکیٹ میں اب 3000 پہ 2400 پہ 2600 پہ مختلف ایریاز میں مختلف ریٹس پر گندم جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے. تو یہ جو ہے وہ انتہائی یعنی کسانوں کی مشکل صورتحال. ساتھ میں جو ہے وہ ہی ٹاکڈ اباؤٹ جو پاکستان کے مزدور یا غریب طبقہ ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے دیا تھا. تو یہ تو ہوگی وہ والی جو کہ معاشرے کے بہت سارے لوگوں سے متعلقہ تھی. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو لوگ ریٹائر ہو گئے تو ان کی پینشن میں جو ہے وہ 50% انکریز کیا گیا. ساتھ میں گورنمنٹ اور اسپیشلی ذکر کیا آرمی کے یعنی یونیفارم لوگوں کی سیلری کا کہ وہ 175% اس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے انکریز کیا. بعد کی حکومتوں نے چاہے وہ نواز شریف کی ہو یا چاہے وہ عمران خان کی ہو اس میں ان کے لیے کچھ نہیں ہو. پھر عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بلاول نے یہ بھی کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر تھے تو ابھی تک تو جو ہے وہ کئی اور کروڑ سے اوپر لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں اور کوئی ایک گھر بھی تو کہیں کھڑا کر دیتے لیکن وہ بھی نہیں ہوا. تو مزدور کسان کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت میں ظلم ہوا. اور ساتھ میں جب انہوں نے پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے جو بانی ارکان میں سے ایک تھے اکبر ایس بابر تو وہ خود کہہ رہے ہیں یعنی وہ پی ٹی آئی کے بنیادی ممبر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ جو ہے وہ اسرائیل اور انڈیا سے ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کیوں نہیں ایکشن لیا جاتا اور اس پر کیوں نہیں بات کی جاتی. پھر انہوں نے بی آر ٹی کا بھی ذکر کیا یعنی پشاور میں جو میٹرو بنی ہے کہ اس میں اس کی بسیں خود ہی جل رہی ہیں اور وہ ایک فیل پروجیکٹ ہے اور اس پر پیسے بھی جو ہیں کچھ 4 گنا خرچ کیے جا چکے ہیں تو اس پر بھی کسی نے ذکر نہیں کیا. پھر کے الیکٹرک کے بارے میں ہی ریفر ٹو ڈی جی آئی ایس آئی سوری ایف آئی اے کے جو ڈی جی تھے جنہوں نے پچھلے دنوں مسٹر میمن جو ہے انہوں نے انٹرویو دیا تھا متی اللہ جان کو تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ کے الیکٹرک کو این آر او دیا جاتا. تو یہ ساری جو ہے وہ عمران خان کی نالائکیاں گننے کے بعد انہوں نے کہا کہ چینی آٹا اور پیٹرول کے ساتھ ساتھ درختوں کی بھی کرپشن جو ہے وہ کیونکہ وہ جو ملین اور بلین ٹریز کا ذکر تھا اس میں بھی بہت پیسے کھائے گئے تھے تو نیب جو ہے ابھی تک اس کے بارے میں موو نہیں ہوا. تو یہ بھی ہونا چاہیے تھا کیونکہ بقایا جو پولیٹیکل لوگ جنہوں نے وہاں پر مجمع سے خطاب کیا ان کی باتیں جو ہیں وہ سطحی نوعیت کی تھیں. صرف بلاول کی جو تقریر تھی اس میں وہ نکات اٹھائے گئے جو کہ ایک پولیٹیکل گیدرنگ کے سامنے جو ہے وہ اٹھائے جانے ضروری ہوتے ہیں اور اٹھائے جانے چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے نیب کا اسی طرح سے ذکر کیا کہ اگر کوئی الزام لگتا ہے تو آصف علی زرداری ہوں یا فریال تارپور ہوں یا نواز شریف ہوں یا مریم نواز ہوں ان کو تو جیل بھیج دیا جاتا ہے. تو مسٹر باجوہ کے پیزا نکل آئیں تو وہاں کوئی انکوائری نہیں ہوتی ہے یا عمران خان کے اوپر جب خود الزام ہو اور اس کے ساتھیوں پر الزام ہو تو وہاں کوئی انکوائری اور کوئی جیل نہیں ہوتی ہے. تو یہ دورہ معیار جو ہے وہ اپنایا گیا ہے. پھر عمران خان کے بارے میں یہ کہا کہ ان کا جو کرپشن کا ہے تو کرپشن کو ختم کرنے کا
اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا بلاول کی سپیچ میں کہ کرپشن ختم کرنی ہے تو کرپشن ختم کرنے کے لیے تمام جو ملک میں افراد ہیں ان کے لیے ایک ہی سسٹم ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں ان کی کرپشن اسٹیبلشمنٹ چیک کرے گی اور اس کو ٹھیک کرے گی, اور ججز جو ہیں وہ اپنی کرپشن یا اپنی غلطیاں جو ہیں ان کو خود ٹھیک کریں گے, تو بقایا جو ہے وہ ان کے لیے کوئی اور نظام بنایا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. نظام سب کے لیے ایک ہونا چاہیے, قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے, اور تمام کو اگر کہیں کوئی جج ہے جس کے اوپر کرپشن کا الزام ہے تو وہ بھی اسی طرح سے آئین اور کورٹ کے سامنے آ کے پیش ہو اور وہی لا اس پر اپلائی ہو جو کہ ایک سیاستدان پر ہوتے ہیں, یا اگر کوئی فوجی ہے تو اس پر بھی اسی طرح سے کرپشن کے الزامات کے لاز جو ہیں وہی لگیں جو کہ عام دوسرے افراد کے لیے ہیں, تو پھر جا کے کرپشن ختم ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ بنا کے بیٹھے ہوں, یعنی کرپشن جو ہے وہ ہر ادارہ کہے جی ہم اپنی کرپشن خود ہینڈل کریں گے, تو پھر اس طریقے سے تو نظام نہیں چل سکتے ہیں. تو اٹ واز اسٹیٹ اوے فارمولا ٹو اینڈ کرپشن. تو کرپشن کا صرف ذکر کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے سالڈ کام کرنا چاہیے. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ پر بھی بات کی کہ اس کو کس نے سلیکٹ کیا, کسی جادوگرنی نے کیا یا کسی اخلائی مخلوق نے کیا. تو یہ بھی ایک بہت پرٹیننٹ جو ہے وہ پوائنٹ تھا جس کو ریز کیا گیا. پھر اس کے ساتھ جو یہ بھی بتایا گیا کہ سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے لیور ٹرانسپلانٹ کے جو ہے وہ کئی ہاسپٹل قائم کیے. تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے تو یہاں میٹرو چلیں پنڈی اور ملتان اور لاہور میں بنائی. تو عمران خان بتائیں کہ انہوں نے کے پی کے میں یا پاکستان کی کسی اور جگہ پہ کیا کیا, کہ کچھ بھی نہیں کیا. تو پریکٹیکلی یہاں پر جو ہے وہ پنجاب کے 500 ارب روپے جو ہیں وہ عمران خان کھا گئے ہیں, اور انہوں نے پنجاب کے عوام کو وہ پیسے نہیں دیے ہیں. اور کیونکہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کسی نے لگوایا ہوا ہے تو اس لیے وہ بیچارہ بول ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ اپنے حق کے لیے تب لڑے جب وہ اس حق کے لیے پہلے یعنی اپوائنٹ ہونے کے لیے وہ ڈیزرو کرتا ہو, تو اور وہ اپوائنٹ نہ ہو بلکہ وہ اسمبلی سے سلیکٹ کیا جائے, یعنی اسمبلی اس کو الیکٹ کرے, تو تبھی وہ پاسبل ہے. پھر سی پیک کا بھی ذکر کیا کہ سی پیک جو ہے جس کو سٹارٹ کیا تھا آصف علی زرداری نے اور پھر نواز شریف نے اس کو فالو کیا, تو اب جو ہے وہ عمران خان کی حکومت میں آ کے سی پیک جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے سلو ہو گیا, یا اس کو ٹھپ کیا جا رہا ہے, یا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. پھر فارن پالیسی کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے نواز شریف کو بھی انڈائریکٹلی اٹیک کیا اور عمران خان کو ڈائریکٹلی, کیونکہ نواز شریف جو ہے وہ جو انڈین کا را کا ایجنٹ تھا گلبھوشن یادیو, اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا اور وہ کبھی ذکر بھی نہیں کرتے تھے. تو بلاول نے کہا کہ عمران خان تو جو ہیں وہ اس کے لیے خود وکیل بن بیٹھے ہیں, یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے اس کے اوپر رپورٹس بھی آتی رہی, اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اسمبلی میں بالکل اس کے بارے میں جو ہے وہ موشن یا ریزولوشن لے کے نہیں آئے تھے کہ ہمیں کوئی آرڈیننس بنانا ہے یا ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے. تو سب سے بالا یعنی اسمبلی میں بھی کوئی چیز جو ہے وہ پیش نہیں کی گئی, اور نہ ہی کہیں کسی فورم پر ڈسکس کی گئی, اور ایک آرڈیننس جاری کر دیا گیا کہ گلبھوشن یادیو کو جو ہے وہ حکومت کی طرف سے وکیل دیا جائے گا, اور خود ہی اس میں رولز کو جو ہے وہ ریلیکس کر دیا گیا. پھر ساتھ میں بتایا کہ ان کے جو ہیں وہ وزیر یعنی شاہ محمود قریشی, انہوں نے سعودی عرب کے اگینسٹ جو ہے وہ اتنا شدید قسم کا بیان دیا کہ سعودی عرب سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے. اور ساتھ میں اس کا بھی ذکر کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ تمام اسلامی جو سربراہ تھے ان کی کانفرنس لاہور میں کر لی تھی. تو یہ عمران خان جو ہیں یہ صرف ایک ریزولوشن بھی کشمیر پر جو ہے وہ کہیں سے بھی پیش نہیں کروا سکیں. تو یہ ان کی انٹرنیشنل یا فارن فیلڈ میں جو ہے وہ ناکامی ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ کہا کہ کشمیر کے اوپر جو ایٹ پریزنٹ جو ہے 370 کا جو آرٹیکل ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کا, اس کو مودی نے ختم کر دیا اور کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا لیا. تو اس پر جو ہے وہ شدید تنقید کی کہ عمران خان کو پتہ تھا کہ مودی نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا تھا الیکشن سے پہلے کہ 370 کو ختم کیا جائے گا اور کشمیر کی یہ جو ایک ڈفرینٹ حیثیت ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. تو عمران خان نے کہا کہ مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یعنی اس قدر یہ نالائق ہیں کہ ان کو یہ بھی اندازہ نہیں کہ مودی جو ہے وہ کیا کرے گا اور اس سے کتنے ہمارے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. تو اس کو بھی کرٹیسائز کیا گیا. اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ مودی نے جو ہے وہ 5 اگست کو, کیونکہ یہ لاگو کیا اپنی اسٹیٹ میں یا اپنے ملک میں
کشمیر کو شامل کر لیا تھا، تو 370 آرٹیکل کو ختم کیا تھا، تو اب اسی ڈے کو جو انڈیا کے یا دوسرے جو مسلمان تھے وہ اس کے خلاف احتجاج کرتے، تو انہوں نے مودی نے اپنے ملک میں جو ہے وہ رام مندر کی تعمیر کا دن بھی جو ہے وہ 5 اگست ہی رکھا، یعنی انڈیا میں اس دن جو ہے وہ لوگ ڈھول بجائیں گے اور خوشی منائیں گے کہ انہوں نے رام مندر کی بنیاد اس جگہ رکھ لی جہاں پہ بابری مسجد تھی۔ تو یہاں پر تمام طرح کی ناکامیاں جو ہیں وہ عمران خان کی گن کے عمران خان کو کمیونیکیٹ کر دی گئی۔ تو یہ ایک اچھی یعنی ویل راؤنڈڈ پریزنٹیشن یا اسپیچ تھی، اور ساتھ میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ مودی جو ہے وہ پاکستان کا اگر اس کے پاس ایجنٹ اس طرح سے گلبھوشن جادیو کی طرح کا کوئی پاکستانی ایجنٹ اس کے ہاتھ آ جاتا تو وہ پوری دنیا میں ہمیں بدنام کرتا، اور روز جو ہے وہ اس کو دنیا کے ہر ملک میں دکھایا جاتا۔ لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے جو ہے وہ اس اپرچونٹی کو ضائع کر دیا، کیونکہ پہلے جو ہے جیسے نواز شریف نے اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا، اور اب عمران خان اس کے بارے میں تو آرڈیننس ہی لے آئے، تو پریکٹیکلی ہم نے وہ موقع ہی ضائع کر دیا۔ تو بلاول کرٹیسائز بوتھ آف دیم، نواز شریف کو انڈائریکٹلی اور عمران خان کو ڈائریکٹلی، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جو یہ ابھی پچھلے دنوں ایک ایف آئی آر درج ہوئی تھی غداروں کی، تو اس میں کہا کہ پہلے فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا گیا، پھر بھٹو کو پھانسی لگا دیا گیا، پھر بی بی کو سیکورٹی رسک کہا گیا، تو کہا کہ یہ جو ہے وہ سارے ادوار جو تھے، اس میں فاطمہ جناح بھی یہی کہہ رہی تھی کہ جمہوریت بحال کرو اور عوام کو آزاد کرو اور ان کو حق حکمرانی دو، تو آج ہم 70 سال یا 72 سال کے بعد بھی یہی نعرہ لگا رہے ہیں، تو یعنی ہم نے کوئی جو ہے وہ سبق نہیں سیکھا ہے۔ تو یہ ایک یعنی ایسی اسپیچ تھی جس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں صاف صاف دکھائی دے رہی ہیں کہ جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ ہم کسی طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور پھر ساتھ میں جو سب سے امپورٹنٹ بات کی وہ تھی 73 کی کانسٹیٹیوشن کی، کہ اس کی بحالی پر جو ہے وہ یہ پریزنٹ اپوزیشن کام کر رہی ہے، اور 18th امینڈمنٹ پر بھی اسی اپوزیشن کے سگنیچرز ہیں، تو وہ اس کے لیے ہر جگہ پر ریزسٹ کریں گے اور وہ کسی کو اس کے اگینسٹ کام کرنے کی اجازت کسی صورت نہیں دیں گے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ رول آف لا جب تک ملک میں نہیں ہوتا تب تک جو ہے وہ ہم کسی طریقے سے بہتر کام نہیں کر سکتے۔ تو پھر ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو سارے کرپشن والے لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، تو پھر ساتھ میں انہوں نے کوشچن کیا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، یہ پارلیمنٹ کے باہر روز دھرنا دے کے بیٹھی ہوتی ہیں، تو کیا یہ بھی جو ہے وہ کرپٹ لوگ ہیں؟ پھر ساتھ میں جو ہے ان کا کہا کہ جو سرکاری ملازم آ کے وہاں پہ دھرنا دیتے ہیں تو کیا ہے وہ بھی کرپٹ ہیں؟ پھر کہا کہ یہ جو اس وقت یہاں مجمع اکٹھا ہوا ہے یہ بھی سارے کرپٹ ہیں۔ تو پریکٹیکلی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سلیکٹڈ ہیں اور آپ کو حکومت کرنے کی تہذیب اور ترتیب نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ گھر جائیے۔ اور ایک امپورٹنٹ چیز جو بلاول نے آؤٹ سائڈ اسٹیڈیم یعنی اسٹیڈیم میں انٹر ہونے سے پہلے جو باہر کہی تھی، وہ یہ کہی تھی کہ ہم اس گورنمنٹ کو ٹاپل کر کے ایک قومی حکومت بنائیں گے، لیکن یہ پی ڈی ایم کا یہ نعرہ نہیں ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ بیچ میں آف شوٹ ہے، اور پریکٹیکلی لگتا یہی ہے کہ اسی کے اوپر جو ہے وہ زرداری پالیٹکس چل رہی ہے۔ لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے کون سی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔